السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں دو کانسیپٹ پہ بات کروں گا۔ ایک ہے کراؤن پرنس سنڈروم اور دوسرا ہے ہیلو ایفیکٹ۔ چونکہ میں اسمال بزنسز پہ فوکس کرتا ہوں، جب بھی میں ایڈوائز کرتا ہوں، میرا اپنا ایکسپیرینس بھی اسمال بزنسز کے اندر ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی ینگسٹرز ہیں یا جس ایج کے بھی لوگ ہیں، وہ جب اسٹارٹ اپس میں جاتے ہیں یا نیا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے ان ایک اسمال اسکیل سے وہ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، تو ان میں کچھ جو ہیں پریکاشنز بہت ضروری ہیں، تاکہ آپ کا بزنس جو ہے کسی بھی سٹیج پہ اس پہ برا اثر نہ پڑے اور وہ آپ کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا کچھ رویوں کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو دو ٹرمز جن پہ میں بات کروں گا وہ ہے کراؤن پرنس سنڈروم اور ہیلو ایفیکٹ۔ اب کراؤن پرنس سنڈروم کیا ہے؟ عموماً آرگنائزیشن میں یہ دیکھا گیا، میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، کارپوریٹ آرگنائزیشنز میں نے کام کیا، کہ ایک سرٹن گروپ آف پیپل یا لوگ ہوتے ہیں جو ٹاپ مینجمنٹ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی گروتھ کی بات آتی ہے، اپرچونیٹیز کی بات آتی ہے، ورٹیکل گروتھ ہے یا ہاریزونٹل گروتھ ہے، پروموشنز ہیں، بینیفٹس ہیں، انسینٹیوز ہیں، تو وہ سرٹن جو گروپ ہوتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ٹاپ مینجمنٹ کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ان کو پھر پریفر کیا جاتا ہے۔ تو موسٹ آف دا ٹائم وہ لوگ جو ہیں باقی پوری آرگنائزیشن کو کمپرومائز کر کے اپنا بینیفٹ بھی لے لیتے ہیں، اور مینجمنٹ کو اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مینجمنٹ تو یہ سمجھتی ہے کہ دے آر دا پیپل، دے آر سٹنگ دیئر ٹو سپورٹ آل دا ٹائم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب آرگنائزیشنز آپریٹ کرتی ہیں تو آرگنائزیشن میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ٹاپ ٹیئر میں ہے، کوئی مڈل میں، کوئی گراس روٹ لیول پہ یا لائن مینجمنٹ میں، تو وہاں پہ سب لوگ اپنی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کتنے افیکٹو طریقے سے ان سب لوگوں کی پرفارمنس کو ریویو کرتی ہے اور اس کو اسیس کرتی ہے، اور جب انسینٹیو دینے کا وقت آئے، یا چاہے وہ انسینٹیو گروتھ کی فارم میں ہے، کسی پیسے کی فارم میں ہے، مانیٹری ہے یا نان مانیٹری ہے، تو وہاں پر اس کو وہ اپنے لوگوں کو کیسے انسینٹیوائز کریں گے۔ تو کراؤن پرنس سنڈروم اگر کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر موجود ہے، اسپیشلی اسمال بزنسز کے اندر اگر آ گیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا بزنس گرو نہیں کرے گا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، اور آپ کہہ رہے ہوں گے جی کہ کیا وجہ ہے کہ بزنس گرو کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ آپ کا کلچر انٹیگریٹڈ نہیں ہے، آپ کی ٹیم آپ سے خوش نہیں ہے، کہ جی ایک یا دو لوگ یا تین لوگ ہیں وہ سارا بینیفٹ لے جاتے ہیں، وہ مینجمنٹ کے قریب ہیں، وہ مینجمنٹ ان کی بات کو سنتی ہے، چاہے وہ میٹنگز ہو رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، کسی قسم کی کوئی نئے پروجیکٹس ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں، تو ایسے میں جو ہے آرگنائزیشن یا بزنس جو ہے وہ گرو نہیں کرتا۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک اور ٹرم ہے، وہ ہیلو ایفیکٹ اسے کہتے ہیں۔ یہ عموماً جو ہے پرفارمنس میجرمنٹ یا پرفارمنس اسیسمنٹ یا پرفارمنس اپریزل کے اندر اس کا جو ہے وہ ایفیکٹ آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہیلو ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کی پرسنالٹی ہے یا پرفارمنس ہے، اس کا کوئی ایک آسپیکٹ یا اس کا ایک فیوچر یا کریکٹرسٹک اس کی پوری اسیسمنٹ یا اپریزل کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سپروائزرز یا مینیجرز جو ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بس ایک آسپیکٹ آ رہا ہوتا ہے کہ جی اس بندے کے اندر یہ اسٹرینتھ موجود ہے، تو وہ اس کی باقی جو ویکنیسز ہیں یا اوورآل جو اس کی پرسنالٹی ہے یا اس کا جو پروفیشنل سائڈ ہے، وہ اس کو اگنور کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو اپریزل یا اسیسمنٹ ہوتی ہے یا میجرمنٹ ہوتی ہے، وہ افیکٹو نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر ہیلو ایفیکٹ آ جاتا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے باقی لوگوں کو رانگ امپریشن جاتا ہے، غلط میسج ملتا ہے، اور وہاں پر فیورٹزم کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ اچھا، ان دونوں کانسیپٹس اگر موجود ہیں کسی بھی بزنس کے اندر، چاہے وہ چھوٹا بزنس ہے یا بڑا بزنس ہے، پرٹیکولرلی میری ایڈوائس ہے اسمال بزنس اونرز کو کہ وہ کیئرفل رہیں۔ اس کا نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات یہ ہیں کہ آپ کا بزنس گرو نہیں کرے گا، آپ کی ٹیم ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی، آپ کے لوگوں کے اندر نگیٹو فیلنگ ڈیولپ ہو جائے گی، ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، ڈسگرنٹلمنٹ ان کے اندر آ جائے گی۔ تو ان چیزوں کو اگنور نہیں کرنا ہے جب بھی اسمال اسکیل پہ بزنس اسٹارٹ کریں۔ اسمال اسکیل پہ ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ یا تو ساتھ ریلیٹیوز کام کر رہے ہوتے ہیں یا فیملی کے لوگ ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں، تو وہ ایسے میں پروفیشنل جو سائڈ ہے اس کو کلیئر اور جو ہے رکھنا بہت ضروری ہے، لائن ڈرا کرنی ہے۔ تو ایڈوائس کیا ہے میری اسمال بزنس اونرز کو؟ سب سے پہلی بات، آپ کی ویژن بہت کلیئر ہونی چاہیے بزنس کے بارے میں۔ دوسری بات اور دوسری ایڈوائس،
جسٹس، فیئر پلے اور ایکویٹی رکھیں. جب بھی آپ آرگنائزیشن میں آپریٹ کر رہے ہیں، انسینٹیو دے رہے ہیں، تو ان چیزوں کو، ان ویلیوز کو انشور کریں تاکہ آپ کی ٹیم کے اندر انٹیگریشن رہے. تیسری بات یہ کہ پے فار پرفارمنس، آپ پرفارمنس کی بیسس پہ پے کریں. یہ نہیں ہے کہ جی کوئی آپ کا فیوریٹ ہے یا کسی بندے کو آپ پسند نہیں کرتے تو آپ وہاں پہ جو ہے ڈفرینس آف جو ہے مانیٹری اور نان مانیٹری ریوارڈز لے کر آ جائیں. اس سے آپ کی آرگنائزیشن پہ بہت برا اثر پڑے گا. چوتھی بات یہ کہ آپ جب بھی لوگوں کی اوور آل اسیسمنٹ کر رہے ہوں، لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں، تو آپ یہ ضرور رکھیں ذہن میں کہ جو آپ کے دوست ہیں یا ریلیٹیوز ہیں یا آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، تو آپ بھی ان کو ایکولی ٹریٹ کریں تاکہ آپ کے امپلائیز کو یا آپ کی ٹیم کو یہ میسج جائے کہ یہ لوگ کسی بھی فیوریٹزم پہ یا نیپوٹزم پہ بلیو نہیں کرتے. تو یہ دو کنسیپٹس تھے جو میں اسمال بزنس اونرز کو یا اسٹارٹ اپس کو، یہ جو نئے انٹرپرینیورز ہیں ان کو بتانا چاہتا تھا کہ پلیز اپنے بزنس یا اپنی آرگنائزیشن میں کراؤن پرنس سنڈروم یا ہیلو ایفیکٹ کو جو ہے الاؤ نہ کریں. اس سے آپ کے بزنس پہ بہت برا اثر پڑے گا اور آپ کی بزنس کی گروتھ یا تو بہت بیڈلی افیکٹ ہو جائے گی یا رک جائے گی. اور ایسے میں اگر آپ نے اس کو ریئلائز نہیں کیا تو ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ کریش کر جائے. تو امید ہے آپ کو ان آئیڈیاز سے بینیفٹ ہوگا. اللہ آپ کو کامیابی سے امکنار کرے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.